السلام علیکم۔ روحانی بندے کوشش یہ کرتے ہیں حد سے زیادہ کہ کسی بھی طرح سے کوئی ایک علم کی بات کسی انسان تک پہنچ جائے یا کوئی ایک انسان اس علم کی بات کو سمجھ جائے۔ اب جتنے بھی دوست ہو یا جو ہماری ساری ملک کی آبادی ہے یا دوسرے ممالک کی بھی آبادی ہے، تو میں نے کہا نا کہ ابھی کسی بھی طرح ان میں وہ ملکوتی شعور پیدا نہیں ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے جواب دے سکے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ باتیں کتابوں میں لکھی ہیں، اب کوئی بندہ بھی اس وقت موجود نہیں ہے جب یہ کتابوں میں لکھی گئی بات ہے، اور قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک کی جتنی کتابیں پہلے نازل ہوئیں، توریت، زبور، انجیل، یہ نام ہیں، باقی اور بھی کافی زیادہ پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، لیکن ان سب میں قرآن پاک کہتا ہے کہ تحریف ہو چکی ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان میں تحریف ہوئی، یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں بھی تحریف ہوئی۔ اب ایک ہی سپریم کتاب بچتی ہے، لا ریب کتاب بچتی ہے، قرآن پاک۔ اب قرآن پاک پر کوئی کا جو بھی سوال ہوگا نا، میں فوراً اس کا جواب دے دوں گا، لیکن جب کوئی ایسی باتیں کسی اور کتاب سے آتی ہیں جو کنٹروورشل ہوتی ہیں، یہاں پہ جو ٹیچر ہے اس کے لیے پرابلم ہے، وہ جواب دے تو کیا جواب دے۔ اب پرابلم یہ آیا ہے کہ دیکھو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی دین مکمل ہو گیا، قرآن پاک نے اعلان کر دیا، اللہ اور اس کے رسول نے دین مکمل کر دیا، پیغام پورا ہو چکا۔ قرآن پاک میں جب ہم کھولتے ہیں تو جو بندہ بھی کسی بھی طرح کسی ایک لفظ کی غلط تشریح شروع کرے گا نا، قرآن پاک خود ہی اس کا جواب دے دے گا۔ کوئی بھی باطل بات جب آئے گی قرآن پاک اس کو پاش کر دے گا۔ لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہماری جو قوم ہے، آپ اس کو قرآن پاک کی کوئی بھی آیت بتائیے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگی جو اس نے پہلے شعور لے لیا، جو پہلے اس نے کہیں سے کوئی کتاب میں پڑھ لیا، بس وہ کہے گا نہیں بس یہی ہے۔ جب بات کہیں سے بھی آئے گی، ایون قرآن پاک کی بھی کوئی بندہ غلط تشریح کرنے کی کوشش کرے، جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر ایک ویڈیو کلپ بھیجا تھا، چاہے کوئی بھی مسئلہ کا ہو، تو آپ نے دیکھا جب اس نے تشریح شروع کی حروف مقطعات کی تو پرابلم آ گیا نا اس کو، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس پر وہ چیز ڈی کوڈ ہوئی ہی نہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، تو اس نے پتہ ہی نہیں لگا کہ میں یہ اپنی بات منواتے کون سی بات کہہ گیا ہوں۔ اور اگر وہ لڑے نا تو جب صحیح روحانی بندہ سامنے کھڑا ہو اور وہ کوشچن کرے تو یقین کرے سارے لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں یا کوئی بھی بڑے سے بڑا آ کر کہے کہ ایچ پہلے آتا ہے ڈی بعد میں آتا ہے، آپ مان جائیں گے؟ یا اے بی سی جی ایسے نہیں ہے، بی اے سی ہے، آپ مان جاؤ گے؟ کبھی مانو گے؟ کبھی نہیں نہ مانو گے۔ کیوں نہیں مانو گے؟ اس لیے نہیں مانو گے کہ تم کو پتہ ہے، تم نے یہ بات ویریفائی کر لی ہے کہ اے بی سی ہے، اسی ترتیب سے ساری یہ ہو ہی نہیں سکتی کوئی دوسری ترتیب۔ تو سپریم کتاب قرآن پاک ہے۔ اب پرابلم کیا آتا ہے، یا جو دوسرے لوگوں نے کوشش کی، وہ ساری کوشش بس یہی تھی کہ کسی طریقے سے اس سپریم کتاب کو کے اوپر کسی نہ کسی طرح پھندا بننے کی کوشش کی جائے، کوئی جال بننے کی کوشش کی جائے کہ یہ جو شعور ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے یہ نہ لوگ لے لیں، کیونکہ سپریم شعور قرآن پاک کے اندر ہے۔ اور کچھ بندوں نے جنہوں نے اپنی اٹکل سے قرآن پاک کی تشریح کرنے کی کوشش کی، ان کے بھی کتنے لیکچرز یقین کریں 1 منٹ نہیں لگتا، فوراً بندہ بتا دیتا ہے آپ نے یہاں غلطی کی ہے۔ ایک حضرت صاحب جو اپنے آپ کو القرآنسٹ کہتے ہیں، جب وہ جنات کی بات ہوئی وہاں وہ اتنی مسٹیک کر گیا، اس نے ایسی غلط تشریح کر دی کہ بندہ اس سے پوچھے، کیونکہ اس نے ایک بات ذہن میں رہی، دوسری بات ذہن میں نہیں رہی، کہ جو شیطان ہے وہ جنوں کی قوم سے ہے، لکھا ہے قرآن پاک کے اندر۔
اس کا نام لکھا ہے عزازیل ہے، یہاں وہ بات بھول گیا کہ وہ کہیں اور بات لگا رہا ہے، یہاں وہ بات کہیں اور ہے۔ لیکن کیوں کہ ابھی میرا یہ پرپز نہیں ہے، ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، تو اس لیے ٹیچر بیسکلی سب سے پہلے آپ کے شعور جو ہیں ان کو اجاگر کرتا ہے، آپ کی جو عقل ہے، جو آپ کا کانشیس ہے، جو آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ جب وہ بڑھ جاتی ہے نا صلاحیت، پھر ٹیچر کوئی بھی بات کرنا آپ سمجھ جاتے ہیں۔ یہ سینہ بسینہ علم کیوں رہا تھا، یہ کیوں آیا ہے؟ اسی لیے آیا کہ وہ اتنے مرید بھی ہوتے تھے یا اتنے شاگرد بھی ہوتے تھے، تو ٹیچر سب کے ساتھ کو تو نہیں تھا دیتا، کو سارے ہوئے نہیں نہ ہوئے، وہ بیسکلی دیکھتا جاتا تھا کہ جس کا شعور بالکل ایسا درست ہو جائے، پھر اس کو وہ راز کی باتیں بتاتے تھے، وہاں اس کو سمجھاتے تھے۔ ہم میں سے بھی جب ہم آگے آگے جائیں گے، آگے آگے جائیں گے، آگے آگے جائیں گے، کلاس کی چھانٹی ہوتی جائے گی۔ اب دیکھیں نا، ہم نے اس گروپ میں، زوم گروپ میں ہم نے چھانٹی کر لی نا کہ یہ اتنے بندے شعور والے ہیں، اتنے شعور کے بغیر ان کو سیپریٹ کر دو۔ جب ہم اگلی کلاسز میں جائیں گے پھر ہم وہاں مزید دیکھیں گے، پھر جب ہم آگے جائیں گے وہاں مزید دیکھیں گے۔ ابھی سمپل سی بات سنو، یہ تم آپ نے جو لفظ سنے ہیں فنا فی اللہ بقا باللہ، یہ فنا فی اللہ کیا ہے ابھی آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ یہ کیا آپ سمجھتے ہو کوئی آ گیا جس میں کوئی ایسا جا کے آپ نے فنا ہونا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور اب تو ان باتوں پہ بعض دفعہ مسکرانے کو دل کرتا ہے۔ پہلے ہمارا بھی آپ جیسے ہی شعور تھا، ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ بات ایسے ہوگی، وہ بات ایسے ہوگی، حالانکہ جب وہ حقیقی بات ان میں کوئی نہیں ہوتی۔ تو جو صحیح روحانی بندے ہوتے ہیں وہ پریکٹیکلی کام زیادہ کرتے ہیں۔ اب ہماری کلاس دیکھیے، 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی، اس میں لیکچر اتنے نہیں ہوں گے، اس میں پریکٹیکلی کام ہی ہوگا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود اس چیز کو سمجھیں۔ جب آپ کے اپنے شعور بڑھ جائیں، جب آپ خود ان چیزوں کو دیکھیں، تو پھر آپ مجھ سے تھوڑی لڑو گے۔ اب دیکھو، ایک سمپل سی مثال سمجھو، یہ جو لوگ یہاں پر آ کر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ آیت یہاں اتری، یہ آیت یہاں اتری، کچھ آیتوں کی ہمیں سمجھ آتی ہے جن میں غزوات کی بات ہو رہی ہے یا کچھ اور واقعات آ رہے ہیں قرآن پاک میں، فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں یہ بات ہوئی ہے۔ اچھا، لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کے کچھ آیات ایسی ہیں جن کو اپنے مسلک کی چھاپ میں لانا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، قرآن پاک فوراً ان کو پکڑ لے گا۔ آپ جب یہ کوشچن کریں گے نا کہ اچھا حضرت صاحب یہ آیت اگر یہاں اتری ہے تو یہ بتائیے یہ الف لام میم کب اترا ہے، یہ ہا میم عین سین کاف کب اترا، یہ صرف خالی جو نون آیا ہے یہ کہاں اترا ہے، کاف ہا یا عین صاد کہاں اترا ہے؟ تو یقین کریں وہ بندے لاجواب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ایسی الٹ پلٹ تشریح کرنے کی کوشش کریں گے وہ اسی وقت ہی پکڑے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے وہ شعور نہیں لیا جس شعور میں وہ قرآن پاک اترا ہے، وہ طرز فکر نہیں اپنایا جس طرز فکر میں قرآن پاک اترا ہے۔ جب آپ کا شعور، آپ کی طرز فکر وہ بن جائے جس میں یہ کتاب اتری ہے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ ابھی جو جی پہلے آپ کو کوشچن کہ جنت جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہو سکتی ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے دن فنا ہو جائیں گے، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے۔ تو پھر اگر یہ ایسی جگہ پر ہے تو پھر ڈیفینیٹلی بات ہے کہ ایسا کوئی عالم ہونا چاہیے جہاں پھر کوئی بھی نہیں بچنے چاہیے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جو جنت ہے وہاں شیطان چلا گیا تھا، تو پھر کون سی جگہ ہوئی پھر ایسی؟ یہ تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جنت کہاں ہے۔ بیسکلی جب جنت کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو ایک خوبصورت جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سورۃ یاسین کو دھیان سے پڑھیں، پرابلم تو یہ ہے نا کہ ہم سورۃ یاسین کو پڑھتے تب ہیں جب کسی کی جانیں نکل رہی ہوتی تو ہم سورۃ یاسین کو پڑھتے اس وقت ہے۔ اگر آپ سورۃ یاسین کو دھیان سے پڑھیں
تو وہاں پر ایک ایسے شخص کی بات ہوئی ہے کہ جو جاتا ہے اور کہتا ہے جا کر کہ یہ جو پیغمبر آئے ہیں تمہاری طرف، تم ان کی بات دھیان سے سنو، تو لوگ اسی کو پہلے جو ہے شہید کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کے لیے کہا کہ تم میرے جنت میں چلا جا، جنت میں داخل ہو جا۔ اور وہ جا کے کہتا ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں کہ کاش میری قوم کو پتہ ہوتا۔ تو کہیں وہ رہ رہا ہے۔ اب ایسے ہی اللہ پاک کہتے ہیں کہ شہید جو ہیں انہیں مردہ مت کہو، مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، تو کوئی ایسی پلیس ہے نا جہاں وہ رزق پاتے ہیں۔ تو جو جنت کی بات ہے، بندہ سوال پوچھے کہ حضرت آپ نے جو بات کہی ہے کہ پہلے آسمان پہ تمہیں چاند تارے نظر آتے ہیں، یہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اگر 7 آسمان ہیں تو ان آسمانوں میں کیا چیز ہے؟ یہ دوسرے آسمان پہ ویسے ہے کیا؟ کیا سوچتے ہیں آپ کہ دوسرے آسمان پہ کیا ہے؟ کیا بنایا ہوا ہے؟ تیسرے آسمان پہ کیا بنا ہوا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک کہ میں نے پڑھی کتاب، وہ سیر الافلاق میں بس ایسے ہی گپے چھوڑ رہا ہے کہ یہ ہے وہ ہے، میں ایسے، یعنی ہم پرابلم کیا آتا ہے روحانی بندے کو کہ وہ اس میں ایسے الفاظ لکھ دیتے ہیں، کیا وہ کوئی کوشچن کرے گا نا وہاں پر فوراً فتویٰ، کیونکہ ہماری قوم کو کچھ آئے نہ آئے فتوے تو انہوں نے ایسے گڑھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایون آپ کسی بندے سے علمی بات بھی کریں گے تو وہ فتویٰ پہلے آپ پہ لگائے گا، دوسری بات تو بعد میں کرے گا۔ تو جنت جو حقیقی جنت ہے، اور جنت کی چھت وہ کہہ رہے ہیں کہ عرش رحمان ہے، حد ہو گئی ہے۔ او بھائی، جس بندے نے یہ بات لکھی ہے، عرش تو اس وقت بھی تھا جب صرف اللہ پاک کی ذات تھی، عرش تھا اور پانی تھا۔ سورۃ ہود میں لکھا ہوا ہے، اس وقت نہ کوئی جنت تھی نہ کوئی دوزخ تھی۔ تو بتاؤ مجھے، تم کیسے اس کی چھت وہاں پہ بنا دی لکھنے والے نے؟ تو یہ پرابلم آتا ہے، کیا اس کی تشریح کروں بتاؤ مجھے؟ تو ایسا نہیں ہے، جب آپ کی روحانی آنکھ دیکھے گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جنت کہاں ہے۔ جنت بیسکلی سب سے پہلے ہیون ودن ہونی ہے۔ یہ جو آپ مراقبہ کرتے ہوئے جو آپ سرور میں کھوتے ہیں، یہ پہلی نشانی ہے آپ کے جنتی ہونے کی۔ سرور جنت میں کیا ہے؟ اور جنت میں سرور ہے نا، اور دوزخ کیا ہے؟ اس میں بے سکونی ہے۔ تو جب آپ سرور میں آ جاتے ہو تب بیسکلی کس کنڈیشن میں آ گئے ہو؟ جنت والی کنڈیشن میں آ گئے ہو نا۔ ود ان ٹائم یہ آپ پہ راز کھل جائے گا کہ جنت کہاں پر ہے۔ بیسکلی جنت ایک مقام ضرور ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، ابھی تو یہ بتا دو کہ دوسرے آسمان پہ کیا ہے، تیسرے پہ کیا ہے، چوتھے پہ کیا ہے، 5ویں پہ کیا ہے، 6ٹھے پہ کیا ہے، 7ویں پہ کیا ہے، تو پھر جا کے پھر اس کا آگے جا کے تو سوال ہوگا نا۔ ایسا نہیں ہے، جنت جس مقام پر ہے اس کا کچھ اور نام ہے، یہ ہم انشاءاللہ اپنے 4th ایڈیشن میں لکھیں گے۔ دوسرا سوال ہے کہ جہنم کہاں ہے؟ جہنم کے بارے میں لکھ لیں 7 زمینوں کے نیچے۔ اب یہ 7 آسمان اوپر چلے گئے، اب زمینیں الگ سے کر دیں۔ اس زمین کے علاوہ آپ کی کوئی زمین نیچے ہے ہی نہیں۔ اس کو اسفل سافلین کہا گیا ہے۔ خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین، اسفل سافلین میں انسان کو بھیجا۔ اب اس سے نیچے کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ اور کبھی غور کیا ہے اللہ پاک نے چاند تارے آپ کے اوپر بنائے ہوئے ہیں، یہ سٹارز آپ کے اوپر بنائے، کیوں بنائے ہیں؟ تم لوگوں تو کبھی سوچنا ہی نہیں نا۔ اس لیے بنائے ہیں کہ تم لوگ سوچو کہ اتنے سٹار پر ہو کیا رہا ہے۔ کچھ اس میں سٹارز ہیں، کچھ سیارے ہیں، کچھ ستارے ہیں۔ ستارے چمکتے ہیں، سیارے نہیں چمکتے۔ تمہارے سوچنے کے لیے بنائے تھے کہ تم ان پر سوچو اور ان پر سوچ کے اپنے شعور واپس لو۔ لیکن آپ نے کہا کہ بس رات کو تو ہم نے اور بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، ہم یہ چاند تارے ہیں ان پہ کیا غور کریں۔ پرابلم تو یہاں پہ آیا، ایسی کوئی بات نہیں جی، اس زمین کے نیچے کوئی اور زمین ہے ہی نہیں ہے، یہی اسفل سافلین ہے۔ جو جہنم تیار کی گئی ہے آپ دیکھیں گے، اور کسی حد تک ناسا نے کوئی ایسی تصویر ضرور لی ہوگی، یہ موو کر رہی ہے انہی اوپر، آپ کی جو کائنات ہے اس کے اندر ہی موو کر رہے ہیں، اور یہ آگ کے
آپ نہ سے یہ بات مانیں گی، سائنسی بات مانیں گی، اور کہیں نہ کہیں پڑھیں گے ضرور کہ ایسے بھی سیارے ہیں کہ جہاں پر صرف آگ کی تپش ہے تو موجود ہے، اور ایسے ہی کتنے سٹار اور ستارے ایسے ہیں جو ہیرے موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، تو آلریڈی وہ بنے ہوئے ہیں، تو ان پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ جو سدرۃ المنتہا کی بات ہے، یہ بات درست ہے کہ ایک یہ حد ہے، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ اتنی وہ لمبائی ہے، اور دیکھیں نا اب جڑیں اس کی چھٹے آسمان میں لکھ دی گئی ہیں اور اونچائی 7ویں آسمان پر ہے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے۔ اب دیکھیے آپ اپنے ان جتنے بھی آپ کے یہ ہیں درخت ہیں، ہر درخت کا پتا جو ہے وہ ایک سائز میں ہے، جتنا درخت کا سائز بڑا ہے اتنا ہی اس کا پتا ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ وہ درخت اتنا لمبا ہو اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے ہو، اب اس پر کیا کمنٹ کروں، کیسا کمنٹ کروں اس پر میں؟ تو باقی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو اصل شیپ میں دیکھنے کی بات ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ اس کو دیکھا ہوا ہے، اور ہر انسان کو جب اپنا شعور یاد آتا ہے روحی والا، تو وہ سارا ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اب اگلا جو سوال ہے کہ حور عین کیا ہے، یہاں اس کے بارے میں لکھا گیا کہ اس کی اتنی روشنیاں مشرق سے مغرب تک روشن ہو جائے، اور وہ انسان نہیں ہے۔ اب اگر حور انسان نہیں ہے تو اس کی شادی انسان کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح لکھا ہے، لا سنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون نہیں بدلتا، اللہ کا جو طرز فکر ہے، جو اصول ہے، وہ نہیں بدلتے ہیں۔ تو جب آپ انسان ہیں تو ان کو بھی انسان ہی ہونا ہے۔ اور یہ جو لکھا جاتا ہے کہ حور اتنی خوبصورت ہے، یقین کیجئے جب آپ اپنے ہی اندر اپنے روشنی کے جسم کو دیکھیں گے، آپ ان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں، انتہا خوبصورت۔ لیکن وہ تو ایک قانون کے تحت اس جو خوبصورتی ہے یا انرجیز ہیں یا روشنیاں ہیں، ان کو ایکٹیو نہیں کیا جاتا کہ پرابلم آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں کوئی بات اس لیے نہیں کروں گا، قرآن پاک نے تو واضح لکھ دیا ہے نا کہ 3 گروپ ہیں، اور جو سابقون ہیں سلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین، زیادہ پہلے والوں میں کچھ بعد والوں میں سے تو ہوں گے تو ضرور نا، وہ ایک گروپ پورا ہے۔ لیکن ہمیں تو جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہم کسی کے پاؤں کی دھوڑ جیسے نہیں ہیں، فلانا نہیں ہے، اوپر بھی ایک بھائی کا میں نے کمنٹ بھیجا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم تو کسی کی فلاں کی پاؤں کی دھول نہیں ہے۔ تو اب بتائیے مجھے، جب یہ کوشچن کیا جاتا ہے نا کہ جناب آپ کے اندر جو روح ہے یہ کس کی دھول ہے، یہ کس کی مٹی ہے، یہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یعنی اپنا جو اصل شعور ہے اپنے اندر نہیں جانا، اپنے ہی اندر جا کر اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا، لیکن یہ الٹ پلٹ باتیں کرنے پہ بڑے ہم شیر رہ جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے اندر جاؤ گے نہیں، اپنے ان شعوروں کو لو گے نہیں، اپنی انرجیز کو ڈی کوڈ کرو گے نہیں، تمہیں کیا سمجھ آنی ہے؟ صرف باتیں ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک نے آپ کو بطور خلیفہ متعارف کرایا ہے اس کائنات کے اندر، اور کوئی تفریق نہیں رکھی، اور اللہ پاک نے واضح لکھا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ہم وہ نہیں نہ بنتے، جب ہم اپنے شعور نہیں لیتے، وہ چیز نہیں بنتے، تو پھر پرابلم آتا ہے۔ یہ جو 5واں ہے، یہ بات درست ہے کہ خدمت گار ہیں، بالکل خدمت گار ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن وہ بھی انسان ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں ہیں۔ چھٹا جو لکھا ہے کہ اعراف ایک چوڑی فصیل ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ اب انہوں نے وہ پوری زندگی کو دیوار کے اوپر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ وہ جب جنت کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب دوزخ کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو دکھ لگتا ہے، پھر ڈیفینیٹلی کہیں پر وہ ہے نا کوئی ایسی چیز۔ یہ بات درست ہے کہ اعراف میں وہ لوگ رہیں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں تقریباً بیلنس ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن کی مقدار و لمبائی جو ہے وہ 50,000 سال نہیں ہے، وہ عالم حشر نشر ہے، اس کی کچھ اور چیز ہے۔ یہ جو 50,000 سال ہے، یہ اسے آپ یوم المیزان کہہ سکتے ہیں، حساب کا دن۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اللہ پاک نے حساب کا جو دن ہے اس کے لیے 50,000 سال کیوں رکھے ہیں؟ اللہ پاک تو ایک دن کے اندر حساب کتاب لے سکتے تھے۔
اور لے سکتے ہیں، پرابلم ہی کوئی نہیں، اللہ پاک تو ایک سیکنڈ کے اندر حساب کتاب لے سکتے ہیں۔ تو یہ 50,000 سال کا ڈیوریشن کیوں رکھا گیا ہے؟ جب آپ کی روحانی بندوں کی آنکھ کھلے گی پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ یقین کریں آپ کو اتنا سرور آئے گا اس بات کے اوپر، اتنی خوشی ہوگی یہ بات جان کر کہ یہ 50,000 سال میں آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، آپ کو کتنا آنر ملنا ہے۔ جو صحیح جنتی لوگ دانے ہاتھ والے ہیں یا جنتی ہیں، اور خاص طور پر جو سابقون ہیں، ان کو لیے یہ اسپیشل جو ہے وہ جگہ ہے، اور وہاں پر اسپیشل چیز ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا جائے گا فیوچر میں جا کر۔ ابھی جو آگے بات لکھی ہے اس پر میں کومنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر اسی بات کو جب آپ دھیان سے پڑھو گے نا تو اسی میں آپ کو کتنی باتوں کی ایسی چیز نظر آ جائے گی کہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی بھی انسان ہو اس کا گزر ایک دفعہ دوزخ کے اوپر سے ضرور ہونا ہے، لیکن ہر انسان کے گزرنے کا جو طریقہ کار ہے تو بالکل ڈیفرینس ہے اس کے اندر۔ کچھ لوگ، اور بالکل ہم قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اس پہ سے گزر ہوگا تو ہم شکر ادا کریں گے اللہ پاک کہ اللہ پاک نے ہمیں سے بچایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات درست ہے۔ لیکن وہاں ہر انسان کے گزرنے کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ انشاءاللہ اس سے پہلے ہی روحانی آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ روحانی بندے جو ہیں وہ پہلے ہی ان کو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بالکل امن کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے پہلے ہی جیسے ہم قیامت کے بعد جیسے ہی ہم ان مٹیوں کے جسم سے دوبارہ اٹھیں گے اسی وقت ہی انسانوں کی پوزیشن الگ الگ ہوگی، کتنے روشن چہرے والے ہوں گے، نور ہی نور ہوگا ان پر، یہ بھی روحانی آنکھ دیکھتے ہو، قرآن پاک میں ایسا لکھا ہے۔ اور کتنے بڑے کالے وہ چہرے والے لوگ ہوں گے، ان کی کیفیت کچھ اور ہے، وہ تو پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو جو پرسکون ہیں، جو پرسکون کیفیت میں رہتے ہیں، وہ ہر جگہ ہی پرسکون کیفیت میں رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہر انسان کی نہ زندگی ایک جیسی ہے، نہ موت ایک جیسی ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی ایک جیسی ہے، نہ قیامت والے دن کی زندگی ایک جیسی ہے، نہ قیامت کے بعد جب ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے ویسی زندگی کسی کی بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ ہر انسان کی مختلف زندگی ہے، اور وہ تمام کی تمام زندگیوں کا شعور ہمیں پہلے ہی مل جاتا ہے، پہلے ہی یہاں پتہ چل جاتا ہے۔ اس کی نشانی اللہ پاک نے اپنی لا ریب کتاب میں لکھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو غم اور خوف نہیں ہے، بس بات ختم۔ میں وہ کیوں کہتا ہوں مسکرائیے؟ اس لیے تو کہتا ہوں کہ آپ مسکراؤ گے، خوش رہو گے، آپ کو غم اور خوف نہیں ہے تو آپ اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ مسکراؤ اور ذرا کھلے دل سے مسکرایا کرو، اور جب آپ میرا یہ میسج سنیں تو ایک دفعہ ذرا کھلے دل سے مسکرانا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب آپ یہ میسج میں سن رہے ہوں گے تو آپ ذرا مرجا سے گئے ہوں گے، تو ذرا مسکراؤ، کھلے دل سے مسکراؤ اور ہمیشہ مسکراتے رہو۔ اگر تو ایک سمپل سی بات ہے، اگر آپ کے پریشان ہونے سے، رونے سے، دھونے سے کوئی پریشانی اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو صبح شام رو لو، صبح شام پریشان ہو لو جتنا پریشان ہونا ہے۔ اگر وہ پریشانی نہیں حل ہوتی تو پھر مسکراؤ اور ریلیکس ہو کر اس کا حل ڈھونڈو، اور یہ فضول باتوں پر ایسے ہی جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو جایا کرو، خوش رہا کرو، خوش رہو، مسکراؤ، بس دیٹس آل۔ مسکراتے مسکراتے اللہ پاک کرم کریں گے، آپ فکر نہ کریں، یہ حقیقی علم اور شعور آپ کو ضرور ملے گا۔ باقی یہ جو پل کی بات لکھی گئی ہے وہ آپ اپنا یہ ایسا پل نہ سمجھیے جو آپ نے پل بنائے ہوئے ہیں، وہ روحانیاں ان کو کچھ اور دیکھتی ہے، اور وہاں سے گزرنے کی کیفیات ہر انسان کی الگ الگ ہوں گی، اور کتنے انسان جو سابقون میں آتے ہیں ان کے لیے تو بات ہی کچھ اور ہے، وہ تو کوئی چیز ہی اور ہے۔ تو باقی یہ جو بات رہ گئی ہے یہ حور والی، ایسی بات نہیں ہے، وہ انسانوں کی طرح ہی ہوں گے، اور یہ آپ کے اندر یہ جو بلڈ گروپ مختلف قسم کے ہیں، اے پازیٹیو، بی پازیٹیو، اے بی پازیٹیو، او نیگیٹیو، او پازیٹیو، یہ کیوں ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ اگر سارے ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو سب کا خون ایک ہی طرح کا ہونا چاہیے، یہ سب کا اے بی پازیٹیو ہوتا، یہ سب کا اے پازیٹیو ہوتا، یا او پازیٹیو ہوتا، یا او نیگیٹیو ہوتا، لیکن آپ کے خون الگ الگ کیوں ہیں؟ اس پر غور کیا کرو، کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ جب تم اس پر غور کرو گے نا کہ ہمارے جو بلڈ ہیں وہ الگ الگ کیوں ہیں، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ جو ایک بڑا عجیب سا کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ پہلے
کسی دور میں بہن بھائی کی شادی ہو جاتی تھی، یا شروع میں کوئی ایسی شادی ہوئی ہے 100 طرح کے کرتے ہیں، وہ ادھر سے لڑکے پیدا ہوتے تھے ادھر سے لڑکیاں پیدا، ایسی بات نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ کسی دور میں بھی اللہ پاک نے بہن بھائی کی شادی نہیں کروائی ہوئی۔ لا سنت اللہ تبدیل، اللہ کا قانون نہیں بدلتا، جو اللہ کا قانون ہے وہ نہیں بدلے گا، جو طرز فکر ہے، جو اصول شروع میں رکھیں وہی آگے آئیں گے، ابھی جو اصول چاہ رہے ہیں وہی پہلے تھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر جب آپ روحانیت سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے یہ بلڈ گروپ الگ الگ کیوں ہیں، اور آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ کسی صورت میں بھی کبھی بھی کسی بھی شریعت میں، حقیقی شریعت میں بہن بھائی کی شادی نہیں ہوئی، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ہیں اس رشتے سے بہن بھائی، لیکن ان کی بہن بھائیوں کے آپس میں شادی نہیں ہوئی، یقین رکھیں اس بات کو۔ اگر وہ سارا وہی ہوتا تو اب سب کے بلڈ گروپ ایک ہوتے۔ آپ کے بلڈ گروپس مختلف جو ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو بھی آگے اولادیں ہوئی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے، وہ روحانی آنکھ دیکھتی ہے، جو کہ پردے کی بات ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس بات کو دیکھ لیں گے۔ امید ہے سوال کا جواب کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھے تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔